سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بارشوں کے حوالے سے جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ کے پی میں بنیر کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ بارش نے کیا تباہی مچائی, اور آج کراچی کا جو حال ہے وہ تو پوری ٹی وی پہ جو ہے وہی چھایا ہوا تھا کلاسرا صاحب, اور کوئی ایسی سڑک کوئی ایسی شاہراہ نہیں تھی جہاں پہ پانی نہ بھرا ہوا ہو. جی بہت شکریہ. میں تو چاہوں گا کہ آپ کا خود کراچی سے تعلق ہے, وہیں پیدا وہیں پلی بڑی ہیں, تھوڑا سا آپ نے بھی ساری چیزیں دی ہیں. پہلے تو آپ ذرا تھوڑا سا رادر دین میں بینگ آؤٹ سائڈر, میں تو کراچی کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں, میں بھی بات کروں گا. میں آپ سے ذرا لینا چاہ رہا تھا کہ ویوز کہ آپ اس طرح کراچی کو آپ وہیں پہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے مناظر کوئی آپ نے دیکھے ہیں, کوئی اس طرح کی پہلے چیزیں ہوں گی؟ 2020 میں بھی ہوا تھا یہ اسی طرح کی جو بارش جو ہے بہت تباہی والی بارش تھی. پھر ہم نے دیکھا 2022 میں ہوا, اور اب جو ہے ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں. اور پہلے سے ایک فورکاسٹ اور ایک ڈر جو ہے اب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب بارش جو ہوگی تو وہ زحمت ہی ہوگی. وہ اس چیز کا انتظار بالکل نہیں کر رہے ہوتے کہ بارش ہو اور کوئی اچھا موسم ہو جائے اور ایک ریلیف جو ہے وہ ملے. اور سب سے بڑی بات جو میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہم وہاں پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ پیسے انویسٹ کر کے اچھی اچھی جگہوں پہ رہنے جاتے ہیں, جیسے وہاں کا ڈیفنس جو ہے وہ بہت اچھا ایک زمانے میں مانا جاتا تھا. اب اگر آپ دیکھ لیں اس کی حالت تو مطلب وہ ویسا ہی ہے جیسے باقی کراچی. ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں وہاں بھی بارش میں وہ ڈوبے تھے, بہت سارے پاش ایریاز جو ہیں جو بالکل پاش ایریاز ڈوب جاتے ہیں. پھر انہوں نے بہت ساری سڑکیں کھود کے کوشش کی کہ وہ ڈرینز کو جو ہے وہ بنائیں. وہ کام اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس کے اوپر پھر بارش ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام وہیں پہ جو ہے وہ آدھا رک جاتا ہے. ہر جگہ کھڈے اور ہر جگہ ٹوٹی سڑکیں وہ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا, کیونکہ وہ کام کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہو پاتا ہے. تو وہ کام اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ وہ سارے نالے جو وہ بنانا چاہتے ہیں وہ وہیں پر رک جاتا ہے. تھوڑا سا کنٹروورشل سا سوال ہے, لیکن کیونکہ آپ کراچی کے ہیں آپ سے پوچھنا چاہیے, آپ اس کو بہتر طریقے سے جواب دینے کو کوالیفائی کرتے ہیں. اس کا بلیم کس پہ جانا چاہیے؟ دو فورسز ہیں وہاں پہ جو مجھے نظر آتا, پولیٹیکل فورسز کی بات کرو. پہلے ایم کیو ایم کا کہتے ہیں کہ 80s کی پورے بلدیاتی ادارے ان کے اس میں رہے. پھر اس کے بعد جناب مشرف کا دور آیا تو پھر اس وقت بھی انہی کے میئر تھے, مصطفیٰ کمال صاحب تھے, ان کے اور بہت سارا پیسہ پمپ کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ چڑھ گیا وہ شہر جو ہے پھر 2008 میں. سو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کراچی کی جو مطلب ہے پیپلز پارٹی پہ یہ الزام لگتا ہے کہ شہر میں پیسہ نہیں لگاتی, انفراسٹرکچر پہ نہیں لگاتی, ان کے اور بہت سارے اس طرح کے کاموں میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی جو ہے یہ تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیتا. اگین ہمیں جو ووٹ ملتا ہے وہ انٹیریئر سندھ سے ملتا ہے, تو ہم وہاں انٹیریئر سندھ میں اپنے ورکر پہ کیوں نہ لگیں, ووٹر پہ. ہم یہاں پہ کراچی کے ووٹر پہ کیوں لگیں, یا وہ عمران خان کو ووٹ دیتا ہے یا وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتا ہے. وائی شوڈ وی انویسٹ ان منی؟ تو آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ یہی حساب ہے کہ ایم کیو ایم ورسز پیپلز پارٹی لڑائی چل رہی ہے. ان کے دور میں کیا واقعی کام ہوئے ایم کیو ایم کے دور میں, جناب مشرف دور تھا, یا اس کے بعد ہم نے دیکھا, یا یہ پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی کام نہیں کیا, صرف لیاری وغیرہ میں وہیں پیسہ لگایا جہاں پہ 2-3 سیٹیں تھیں. مطلب یو آر اے وٹنس, آئی وانٹڈ ٹو نو کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ویسے تو جن علاقوں کی آپ نے ذکر کر لیا ہے کہ وہیں پیسہ لگایا, اس کا بھی حال اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا, چاہے وہ انٹیریئر ہو, چاہے لیاری ہو, چاہے کوئی اور علاقہ جہاں سے ان کو ووٹ ملتا ہے. تو حال تو وہاں بھی جو ہے وہ اتنا ہی برا نظر آئے گا, اور سالوں سال سے جو ہے وہ حال آپ کو یہی نظر آئے گا چاہے جس کی بھی حکومت ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ انٹیریئر سندھ کا کوئی بہت زبردست جو ہے وہ حال ہو گیا ہے اور وہاں جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اور کراچی جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہوئی ہے. جہاں جتنا اگنور وہ ہے اتنا ہی اگنورڈ کراچی بھی ہے اور باقی تمام علاقے بھی ہیں. تو میں اس چیز کو تو بالکل وہ نہیں کروں گی انڈورس کے وہاں جو ہے وہ پیسہ, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ جو ڈائریکٹ پیسہ یا نوکریوں کے وعدے یا جو بھی سیاسی وہ ہوتے ہیں وہ شاید وہ وہاں پہ جا کے کر دیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ. دوسرا ایم کیو ایم اور یہ پیپلز پارٹی والا یہ جو لگتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا, آپ تو وہیں پہ میں کہہ رہا ہوں آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے آپ کا, میں اس لیے تھوڑا سا اپنی اوپینین ذرا میں ریزرو رکھ رہا ہوں. میں آپ وہیں سے پلی بڑی ہیں تو آپ کا زیادہ اکاؤنٹ جو ہے وہ مطلب یہ ہوگا کریڈیبل ہوگا. پیپلز پارٹی نے واقعی کراچی شہر پہ کوئی پیسہ نہیں لگا, میئر بھی اب انہیں کا کراچی کا ہے, وہاب صدیقی صاحب ہیں, ایکٹیو نظر بھی آتے ہیں, فیلڈ میں آتے جاتے, کم از کم کیمرے پہ نظر آتے ہیں. آپٹکس تو وہ بہت اچھے دیتے ہیں بالکل, ہاں, کیونکہ وہ کیمرے پہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے کمپیریزن. آپ سوال کا خیر جواب نہیں دے رہی مجھے جو میں نے پوچھا تھا. نہیں, میں نے تو آپ سے کہا کہ کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی دور میں جو ہے یہ کام ہوا ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کوئی کہیں تو کوئی امپروومنٹ جو ہے وہ نظر آئی ہو. یہ سلسلہ جو ہے یا بارشوں کا یا ڈیولپمنٹ کا, یہ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں. مجھے یاد ہے جب کہ مصطفیٰ کمال جب آئے تھے تو بڑی
جو ہے وہ ایک واوا مچ گئی تھی, بڑی تیزی سے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا تھا ان کے دور میں. ان کے دور میں کام بھی ہوئے. نعمت اللہ خان صاحب تھے, جماعت اسلامی کے, ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی, بہت زبردست ریپوٹیشن تھی. تو مصطفیٰ کمال کے دور میں مجھے یہ ضرور یاد ہے, حالانکہ آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اور ایک دم سے بہت شور مچ گیا تھا کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں یہ بہت ایکٹیو ہیں ان چیزوں میں. لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی آپ کیسے ویسے کمپیئر کریں, ابھی بھی آپ کا کراچی جانا لگا رہتا ہے, آپ کے پیرنٹس ادھر ہیں, بہن بھائی سارے دوست جہاں پہ جتنے بھی آپ کا براٹ اپ اسکول وغیرہ, آپ اس کو کیسے کمپیریزن کریں گے؟ مصطفیٰ کمال بینگ میئر اینڈ وہاب صدیقی صاحب بھی ہیں میئر. چلا نعمت اللہ خان صاحب کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ ایرا تھا, ڈیفرنٹ لوگ تھے, ان کی زیادہ اچھی ریپوٹیشن, ایمانداری کی ہم یہ کہانیاں بہت ساری سنتے رہتے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کی. ان دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں کو دور آپ نے وہاں پہ کم از کم میرا خیال ہے شاید ان کو تو دیکھا ہے, مصطفیٰ کمال کا تو وہیں پہ رہتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے, شاید وہاب صدیقی صاحب کا بھی یہاں اسلام آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں. ہاؤ وڈ یو کمپیئر دیم؟ ہاں یہ آپ نے بات صحیح کی کہ اس ٹائم پہ میں وہیں تھی, اور مرتضیٰ وہاب صاحب کے ٹائم پہ جو ہے وہ میں وہاں پہ. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں ذرا رپورٹر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان کو لے لیتے تاکہ ہم ان سے جو ہے وہ لائیو ہی جو ہے وہ خبر لے لیں, پھر میں جو ہے بتاؤں گی کہ مرتضیٰ وہاب بہتر میرے یا مصطفیٰ کمال. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس قائم خانی, موجود ہیں, رپورٹر ہیں نیوز کے کراچی سے. السلام علیکم اویس, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اویس آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ آئی تھنک وہاں پہ جو ہے اس وقت فون لائنز کا اور انٹرنیٹ اور سگنلز کا جو ہے وہ بہت میجر ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے. اٹس اے ڈیزاسٹر. انفیکٹ الیکٹریسٹی کا بھی میں سن رہی ہوں کہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے, میں آپ کی بات کر رہا ہوں ساری, بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب لائٹ چلی جاتی ہے, بجلی جو ہی بارش آ جائے, پانی آ جائے. یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ اگر یہ آپ کی بارش ہو رہی ہے, پانی آ رہا ہے گلیوں میں, محلوں, ہمارے ہاں یہ ساری بعض دفعہ پانی کے اندر بجلی چلی جاتی ہے, بہت ساری ڈیتھس جو اموات ہوتی ہیں آپ کی وہ الیکٹریکیوشن سے ہو جاتی ہیں. سو یہ چیز کبھی بھی لوگوں کو نہیں بتائے گی کہ بجلی جب بند کی جاتی ہے تو وہ آپ کو ظلم نہیں کر رہے ہوتے, ہر وقت بھی وہ بچا رہے, وہ ظلم تشدد لوگوں پہ نہیں کر رہے ہوتے, اس طرح کی لوڈ شیڈنگ کر کے آپ کی جانیں بچائیں. کراچی میں کئی دفعہ واقعات آپ نے دیکھے تھے پچھلے 1-2 سالوں میں کہ جب اس کے یہ آپ کے جو کھمبے لگے ہوئے ہیں, آپ کی تاریں لگی ہوئی ہیں, اس طرح کی لگی ہوئی ہیں کہ جن کا کرنٹ جو ہے پانی میں چلا جاتا ہے اور لوگ جو ہیں اس سے بچ جاتے, بارش سے آپ بچ جاتے ہیں, چلیں وہ تو اپنی تکلیف اپنی جگہ پہ, لیکن بجلی کے کرنٹ سے نہیں بچ سکتے. تو اس لیے سم ٹائم جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, بجلی اس لیے بند کر دی جاتی ہے ان ایریاز میں جہاں پہ زیادہ فلڈنگ, اربن فلڈنگ ہو جائے, پانی آ جائے, چیزیں آ جائیں کہ کرنٹ نہ لگیں, لوگ بیچارے گھر سے نکلیں, کیونکہ اس وقت لوگ دیکھنا سارے پانی کے اندر پیدل چل رہے ہوتے ہیں, وہ ٹریول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی وقت ہی اگر بجلی کا کہیں پہ کھمبا کوئی ایک بھی وہ ہوا ہے, شارٹ ہوا ہے, تو پانی کے اندر ہی اگر آتے ہیں, اور اس طرح کے واقعات کراچی میں کیا پورے ملک میں ہوتے ہیں. سو دیٹس ون آف دا ریزنز کہ بجلی جو بند کی دی جاتی ہے جسٹ ٹو سیو یور لائفز. ابھی تو یہ 2-2 فٹ پانی میں جو ہے وہ لوگ گھوم رہے ہیں اور پیدل جو ہے وہ چل کے وہاں سے جا رہے ہیں. لیکن یہ کراچی کی ہی سب سے زیادہ خاصیت ہے کہ تیز بارش میں نہیں, 2 بوندیں بھی اگر پڑتی ہیں وہاں پہ تو لائٹ کا نظام جو ہے وہ فوراً درہم برہم ہو جاتا ہے. تو یہ اب آپ تھوڑا سا ایک آؤٹ سائڈر کی آنکھ سے میں دیکھتا ہوں, میں کراچی گیا ہوں, پہلے بھی گیا تھا, بعد میں بھی گیا, تو کراچی میں جتنی گندگی, جتنا ساری چیزیں وہ تو ہمیں نظر آتی ہیں. جو کراچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جس کی وجہ سے شہر اب مینج نہیں ہو رہا, کہ اس شہر میں پورے ملک سے لوگ ہیں جس کو منی پاکستان کہہ دیا گیا. جو کراچی جن لوگوں کے لیے بنا تھا یا جتنے لوگ رہ سکتے تھے, اسپیشلی ہمارے سرائکی علاقوں سے بڑے لوگ گئے, ساؤتھ آف پنجاب سے, میرے اپنے گاؤں سے لوگ گئے ہوئے ہیں, ایسے خیبر پختونخوا سے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں, ان کے بزنس ہے, پنجاب سے لوگ گئے ہوں گے اور صوبوں سے, پھر بلوچستان بھی ان کو بعض لوگوں کو قریب پڑتا ہے, وہاں پہ اس میں چلے گئے, پھر انٹیریئر سندھ سے بہت سارے لوگ گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو انفراسٹرکچر تھا آپ کا, اتنا وہ آپ کا اکوپ نہیں تھا, یا اس کو وہ نہیں کیا گیا, اپ گریڈ نہیں کیا گیا کہ آبادی کا جو انفلکس ہوا ہے, لوگ آئے ہیں, پھر آپ کا وہ اس مقامی اور غیر مقامی کے درمیان وہ مسئلے پیدا ہونا شروع ہوئے. وہ ایک آپ کی 80s 90s میں جو وہاں پہ ایک ٹرف وار لڑی گئی, مافیاز کی, گینگز کی, سیاسی جماعتوں کی, عسکری پارٹیز کی, وہ جس طرح کے قتل عام ہوا, سو آپ کی ڈیورژن جو ہے ترقیاتی کاموں سے, یاد انہوں نے کہا, لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ایک جماعت نے کہا تھا کہ گھروں میں اپنے ٹی وی شیوی VCR بیچیں, اسلحہ خریدیں. جب اس طرح کی چیزیں کراچی میں ہونا شروع ہوئیں, اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے دیکھا, بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں آپریشن ہونے شروع ہوئے, تو پھر اس کے بعد تو مطلب ڈیولپمنٹ تو چلی گئی تھی واپس. آبادی میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگوں سے سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے کہ آبادی کا جو انفلیکس ہوا ہے اس نے پورے کا پورا انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے رکھا.